جب ان دونوں بھائیوں کی لاش نکالی جا رہی تھی تو پہچان میں نہیں آ رہا تھا کہ بڑے بھائی کی لاش کون سی ہے اور چھوٹے بھائی کی لاش کون سی ہے۔ بہت زیادہ لوگوں کی تعداد اتنی نہ تھی، آنن فانن پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اور 2 یا 3 4 بجے تک ان کی لاشیں ان کے ماں باپ کے حوالے کر دی جاتی ہیں، نہلا دیا جاتا ہے، دھلا دیا جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے مغرب کی نماز کے بعد ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ ان دونوں بھائیوں کے باپ کے اوپر کتنا بڑا پہاڑ ٹوٹا ہے، جس کے 2 جوان بیٹے ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں، اس باپ سے پوچھئے کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی تھی۔ آپ نے دیکھا اے کیرم بورڈ کھیلنے والوں، نماز کے موقع پر، اذان کے موقع پر کیرم بورڈ میں مست رہنے والوں، اذان ہو رہی ہے اور میچ دیکھنے والوں، اذان ہو رہی ہے اور لہو لعب میں مبتلا رہنے والوں، دیکھا آپ نے تھوڑی دیر میں ان کی حیثیت بدل گئی۔ حیثیت کیا بدلی؟ ابھی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سسرال سے ملنے والے کپڑے ان کو پہننا تھے اور بارات میں جانا تھا، بارات لے کر جانا تھا، لیکن اب مغرب کی نماز کے بعد سسرال سے ملے ہوئے کپڑے نہیں بلکہ باپ کی طرف سے دیا ہوا کفن پہنا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں حیثیت بدل جاتی ہے انسان کی۔ یہ انسان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے میرے بھائیوں کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کو نئے کپڑے پہننا تھے اور نئے کپڑے پہن کر سسرال کی طرف جانا تھا، اس گاؤں کی طرف جانا تھا جہاں دونوں لڑکیاں رہتی ہیں، ان کے یہاں بارات لے کے جانا تھا۔ میرے بھائیوں سسرال کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے نہیں پہنائے جا رہے ہیں، اب تھوڑی دیر کے بعد ان کو سفید رنگ کا کفن پہنایا جائے گا۔ حیثیت دیکھ لیجیے آپ۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں کے ساتھ 300-400 آدمیوں کی بارات لڑکیوں کے گاؤں میں جانا تھی، لیکن اب لڑکیوں کے گاؤں میں نہیں، اب ان کو لے کر قبرستان کی طرف جایا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے اندر انسان کی حیثیت دیکھو کتنی بدل گئی۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کو بارات لے کے جانا تھا اس لڑکیوں کے گاؤں میں، لیکن اب قبرستان کی طرف جانا پڑ رہا ہے۔ ابھی 300 اور 400 آدمیوں کو گاؤں میں جانا تھا، لیکن اب ان 300-400 آدمیوں کو قبرستان میں جانا پڑ رہا ہے۔ ابھی ان دونوں لڑکوں کو لڑکیوں کے شہر گاؤں میں جانا تھا، اب ان کو قبر کے اندر جانا پڑ رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد لڑکیوں کے گھر دولہا بن کر جانا تھا، اب یہ میرے بھائیوں قبر کے اندر جانے والے ہیں۔ حیثیت دیکھو کتنی بدل جاتی ہے۔ ابھی ان کو اس دنیا کا سفر کرنا تھا، لیکن یہ آخرت کے سفر کے اوپر روانہ ہو گئے۔ ابھی اس گاؤں میں بیٹھنے ہوئے مولوی کو تھوڑی دیر کے بعد ان کا نکاح پڑھانا تھا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ابھی آیتیں پڑھنا تھی، لیکن اب اسی مولوی کو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا پڑھنا پڑ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں انسان کی حیثیت کیا بدل جاتی ہے میرے بھائیوں۔ یہ ہے اللہ کے ذکر سے اعراض۔ نماز اذان کی آواز آ رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں نے کہا تم گانا گاؤ، تم مت رکو، اذان تو دن بھر میں 5 بار ہوتی ہے، تم تھوڑی روز روز آتی ہو، لہٰذا تم اپنا کام کرو، مؤذن اپنا کام کر رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کے ذکر سے اعراض، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب کچھ چھوڑ کے ہمیں مسجد کی طرف جانا تھا، لیکن ہم نے نماز سے اعراض کیا ہے، ہمارا یہ انجام ہوا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس انجام سے ہمیں اور آپ کو سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے، اس انجام سے ہمیں اور آپ کو سب کو ہوش لینا چاہیے، اس انجام سے ہمیں اور آپ کو سب کو سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ اس کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان اپنے ارادوں میں مضبوط ہو لیکن بحیثیت انسان کے بہت کمزور ہے، اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اے پی جے عبد الکلام اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اٹل بہاری اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اندرا گاندھی کو اس کے باڈی گارڈ نے گولی کی گھاٹ اتار دیا۔ انسان کتنی فکریں کرتا ہے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، لیکن پتا چلتا ہے کہ صبح اٹھا ہے کل تو صحیح تھا، ارے میرے ساتھ ہوٹل میں چائے پیا تھا۔ سب سے پہلے ہمارا
لوگ آج اپنے نام کے لیے مرتے ہیں. مجھے جرجیز کہتے ہیں، معلوم ہے یہ کیا ہے؟ میں اگر کسی سے کہوں اے میرا نام جانتے ہو کیا ہے میرا نام، مجھے جرجیز کہتے ہیں. مرنے کے بعد سب سے پہلے یہ نام ہی بدل جاتا ہے. اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ جرجیز مر گیا، کہتے ہیں جنازہ رکھا ہوا ہے، میت رکھی ہوئی. جس نام کو کمانے کے لیے تم غلط اور صحیح کچھ نہیں دیکھتے ہو، سب سے پہلے وہ نام ہم سے چھینا جاتا ہے. جب ہمارا جنازہ اٹھا کر قبرستان جاتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ جرجیز چارپائی پر جا رہا ہے. کیا کہتے لوگ؟ میت جا رہی ہے، جنازہ جا رہا ہے. ہماری حیثیت بدلی جاتی ہے. یہ کروڑوں کی بلڈنگ ہے کچھ نہیں. یقول الانسان مالی مالی. آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، یہ بلڈنگ وہ بلڈنگ، یہ فلیٹ وہ فلیٹ، یہ پلاٹ وہ پلاٹ، یہ کھیت وہ کھیت، یہ دولت وہ مال، لوگ یہ میرا یہ میرا. ارے انسان تو پاگل ہے، کچھ نہیں ہے تیرا. یہ تیرے ذہن کی ناقصی اور کمزوری ہے جو تو ان کو سب سمجھ رہا ہے اپنا. یہ تیرا نہیں ہے، تیرا وہ ہے جو تو نے کھا لیا. جو اب تک کھا چکا ہے وہ تیرا ہے. جو اب تک تو نے پہن کر پرانا کر دیا ہے وہ تیرا ہے. اور تیرا وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے صدقہ و خیرات اور زکات دے کر جو تو نے خرچ کر دیا ہے وہ تیرا ہے. یہ سب تیرا نہیں ہے. آج تیری آنکھ بند ہوئی، تیری اولاد لڑے گی، تیری اولاد لڑے گی. اتنا حصہ مجھے، آگے کا تو لے پیچھے کا ہم لیں، اندر کا تو لے باہر کا ہم لیں، روڈ کے کنارے کا فلیٹ ہم لیں گے، اندر گاؤں کے اندر کا تم لو. لڑیں گے لوگ. ہم نے اپنے باپ کی مرتے وقت خدمت کی ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ تم کہتے ہو میرا میرا میرا، یہ کچھ تمہارا نہیں ہے. آئی یقول الانسان مالی مالی. انسان کہتا ہے یہ میرا مال یہ میرا مال یہ میرا مال. تیرا مال کچھ نہیں ہے. تو نے جو کھا لیا، کھا کر تو نے فنا کر دیا، کھا کر تو نے نکال دیا وہ تیرا. تو نے جو پہنا اور پہن کر جو پرانا کر دیا وہ تیرا. تو نے اللہ کی راہ میں جو صدقہ کیا، جو خیرات کیا ہے اور اللہ کی راہ جو تیرا قبول ہو گیا وہ تیرا. یہی تیرے کام آئے گا. دنیا میں جو کچھ ہے وہ تیرا نہیں ہے. یہ ہے ہماری حیثیت. 10 لاکھ کا سوٹ پہن لو لیکن مرنے کے بعد ہمیں وہی 400-500 کا کفن ہی نصیب ہوگا. اور یاد رکھو ہم صرف 2 گج زمین کے مالک ہیں بس. اور میں آپ کو پکا یقین دلاتا ہوں اس 2 گج زمین کے مالک آپ ایسے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ 2 گج زمین آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے. بس جو مرنے کے بعد 2 گج زمین جو آپ کی ہے، جس میں آپ کو جانا ہے وہی آپ کی ہے اور کچھ نہیں ہے. اس قبر کے اندھیرے کو یاد کرو، اس قبر کے کیڑے اور مکوڑوں کو یاد کرو، اس قبر کی دہشت کو یاد کرو، اس قبر کی ہولناکی کو یاد کرو. حضرت عثمان غنی کے سامنے جب جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا تھا تو نہیں روتے تھے، لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو اتنا روتے کہ روتے روتے داڑھی بھیگ جاتی اور آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی. پوچھا جہنم کے عذاب کا خوف آپ کو اتنا نہیں ہے، نہیں روتے ہو اور قبر کے عذاب کا ذکر سنتے ہو تو روتے ہو؟ کیا کہا؟ ہاں ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ. آخرت کی سیڑھیوں میں سے قبر پہلی سیڑھی ہے. جو اس سیڑھی سے کامیاب ہو گیا وہ ساری سیڑھیوں پر کامیاب ہو جائے گا. جو اس پہلی سیڑھی پر پھسل گیا پھر وہ اوپر تک نہیں چڑھ پائے گا. اس لیے مجھے اس پہلی سیڑھی کی فکر ہوتی ہے. ہمیں اور آپ کو اس پہلی سیڑھی کی فکر کرنی چاہیے. آج کم ہی صحیح لیکن جو بولا گیا عمل کے لیے کافی ہے. اپنی عاقبت کو سنبھالو، اپنی آخرت کو سنبھالو اور فکر کرو اور کل مستعد ہو کر تیار ہو کر آؤ، کیونکہ انشاءاللہ آج کی کسر کل اگر زندگی رہی تو ہم پوری کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما. اور اللہ
ہمیں قیامت کے خوف سے بچا لے، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن کے آنے سے پہلے تیاری کی توفیق عطا فرما، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔